دوستو کردار کیسے بنتا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کردار کوئی ایک یا دو دن میں نہیں بنتا. کردار بننے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو سمجھنا چاہیے. یاد رکھیے گا کہ جس انسان کے اندر صبر ہوتا ہے، جس انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے، جس انسان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، جس انسان کے اندر برداشت ہوتی ہے، جس انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، جس انسان کے اندر نرم لہجہ ہوتا ہے، اس کا کردار بے مثال ہوتا ہے. کہ آپ سیرت دیکھیں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو وہ بڑھیا جو مکے کے چوک میں کھڑی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ میں یہ شہر چھوڑ کے جاتی ہوں، تو جب ملاقات ہوتی ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، میرے کریم آقا اس سے پوچھتے ہیں کہ ماں آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے معاذ اللہ کہ مکے میں کوئی جادوگر آیا، اور وہ ایسا جادوگر ہے کہ جو اسے دیکھ لیتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے، یا جسے وہ دیکھ لیتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے. میں یہ شہر چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سامان اٹھایا اور جب چلے تو وہ سارا راستہ میرے محبوب کی، میرے نبی پاک کی شکایتیں کرتی جا رہی ہے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کی منزل پہ پہنچایا تو اس بڑھیا نے پوچھا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں میرا نام نہ پوچھو. اس نے کہا نہیں بیٹا مجھے نام بتاؤ، تمہارا کردار مجھے اچھا لگا، تم مجھے کسی اچھے نسب کے لگتے ہو، حسب کے لگتے ہو، تمہارا خاندان اچھا ہے، تمہاری تربیت کسی اچھی ماں نے کی ہے، بیٹا مجھے بتاؤ میں جب مکہ واپس ہوں گی تو تمہیں آ کے ملوں گی. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ماں جی میرا نام نہ پوچھیں، اگر میں نے اپنا نام تمہیں بتا دیا تو میرا نام سن کے تم شرمندہ ہو جاؤ گی، اور میں کسی کو شرمندہ کرنے نہیں آیا. جب اس بڑھیا نے بار بار اصرار کیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا کہ ماں جس جادوگر سے تو ڈر کے یہ شہر چھوڑنا چاہتی ہے، یہ لوگ مجھے ہی جادوگر کہتے ہیں، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس بڑھیا کے الفاظ جو تاریخ میں ملتے ہیں، اس نے کہا کہ بیٹا اگر تو وہ ہے تو پھر یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو جادوگر نہیں ہو سکتا، تو ایک سچا نبی ہے، میں آج تیرا کلمہ پڑھتی ہوں. حضور والا یہ گزارش ہے کہ وہ کردار کیا تھا، وہ جتنی دیر سفر رہا، کس حوصلے کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس قربانی کے ساتھ، کس برداشت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سنی. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہ سنیں، لوگ ہمیں سنیں. ہم کسی کی برداشت نہ کریں، لوگ ہمیں برداشت کریں. ہم کسی کے لیے قربانی نہ دیں، لوگ ہمارے لیے قربانی دیں. میں کسی کے لیے آسانی پیدا نہ کروں، میرے لیے ہر وقت آسانی ہو. حضور والا یاد رکھیے گا دنیا کچھ دو کچھ لو کے اصول پہ چلتی ہے. حضرت مولا علی کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ دنیا کو دینا شروع کر دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لوگوں کے اندر اعتماد ہو، عزت ہو، تو لوگوں کو عزت دو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں تو لوگوں کی بات سنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے جگہ دیں تو آپ لوگوں کو جگہ دیں. حضور والا یاد رکھیے گا ایک کردار کو بنانے کے لیے جن جن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے وہ قربانی ہے، وہ صبر ہے، وہ ہمت ہے، وہ حوصلہ ہے، وہ برداشت ہے.